بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے ہیں سوال تو کریں گے سیریز میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویک کی ہماری تھیم ہے پلاننگ، منصوبہ بندی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پاس اس سے ریلیٹڈ کیا کوئسچنز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرزا معظم بیگ ہے، میں ڈائریکشن اسکول امیر حمزہ کیمپس میں پڑھتا ہوں۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہمیں پلاننگ کیوں کرنی چاہیے، پلاننگ کیوں ضروری اور اہم ہے؟ جی، کوئسچن ہوا کہ پلاننگ کیوں امپورٹنٹ ہے، پلاننگ کیوں ضروری ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں، آپ سپوز کر لیں لائک کہ آپ شام کو 7 بجے اپنا ہوم ورک کرتے ہیں اور 9 بجے آپ کھانا کھاتے ہیں اور پھر آپ سو جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ جب 7 بجے اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھے تو آپ کے پاس 5 سبجیکٹس تھے جن کا آپ نے ہوم ورک کرنا تھا۔ اب آپ نے ہوم ورک اسٹارٹ کیا، پہلا سبجیکٹ مثال کے طور پہ آپ نے میتھس شروع کیا، اور میتھس سولو کرتے کرتے آپ کو مزہ آنے لگا، آپ کو وہ ایزی لگنے لگا، تو آپ نے اس کی بہت ساری ایکویجنز سولو کر لی اور آپ نے ایک سبجیکٹ کو بہت زیادہ ٹائم دے دیا۔ پھر آپ نے 2 سبجیکٹ اور کیے تو آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، یعنی 9 بج گئے۔ اب آپ نے کھانا کھانا ہے اور پھر آپ نے سو جانا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ آپ کے جو 5 سبجیکٹس تھے اس میں سے آپ صرف 3 سبجیکٹس کا ہوم ورک کر سکے، 2 کا ہوم ورک نہیں ہو سکا۔ اب آپ 2 کا ہوم ورک اور کرتے ہیں تو آپ کا کھانا ڈسٹرب ہوگا، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کی پلاننگ نہیں تھی۔ اگر آپ پہلے سے ہی پلان کرتے کہ میرے 5 سبجیکٹس ہیں، مجھے ہر سبجیکٹ کو اتنا ٹائم دینا ہے، تو ودن 2 آورز آپ اپنے 5 سبجیکٹس کور کر لیتے۔ اور یہ بھی ہوتا کہ اگر کوئی سبجیکٹ مشکل ہوتا تو آپ اس کے لیے زیادہ ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتے اور دیگر سبجیکٹس کے لیے آپ کم ٹائم رکھتے، تو یوں آپ کے 2 آورز میں 5 سبجیکٹس کور ہو جاتے۔ لیکن پلاننگ نہیں تھی، اس لیے آپ کے کام نہیں ہو سکے۔ تو بیسکلی پلاننگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ پہلے ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اسکول کے ہوم ورک کے لیے پلاننگ کرتے تو کیا ہوتا کہ جو مشکل سبجیکٹ ہوتا یا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوتا وہ آپ پہلے کر لیتے اور آپ کے وہ 5 کے 5 سبجیکٹس، آپ کا پورا کام وہ 2 آورز میں کمپلیٹ ہو جاتا۔ تو یہ پلاننگ کا فائدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب نماز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ وہ کہتے ہیں ہم کام میں بزی تھے۔ اب اگر وہ اپنے کام کی پلاننگ کریں کہ مجھے اتنے بجے تک کام کمپلیٹ کرنا ہے اور دین مجھے نماز پڑھنی ہے، تو ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ کام میں بزی ہوتے ہیں، بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں اور اتنا کام کر لیتے ہیں کہ وہ کھانا بھی بھول جاتے ہیں، لنچ کرنا بھول جاتے ہیں، ڈنر ٹائم پہ نہیں کرتے۔ تو اگر وہ پلاننگ کر کے رکھیں کہ مجھے اتنے بجے تک کام کرنا ہے اور اتنے بجے مجھے کھانا کھانا ہے اور پھر اتنے بجے سونا ہے، تو ان کی ہیلتھ ڈسٹرب نہیں ہوگی، ورنہ ان کی پھر ہیلتھ کے ایشوز رہیں گے۔ تو اس لیے پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے کام بھی کمپلیٹ ہو جائیں، آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، ہیلتھ کے ایشوز بھی آپ کو نہ ہو، اسی طرح آپ کی جو عبادات ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور جو آپ کی پرائیورٹیز ہیں، جو اہم کام ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اور پھر آپ نے جو کوئسچن کیا ہے کہ پلاننگ امپورٹنٹ کیوں ہے، وائی اٹ از امپورٹنٹ، تو آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا بے قدر، پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلاننگ سے بنائی ہے، منصوبہ بندی سے بنائی ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کو روشنی دیتا ہے۔ تو ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم ہو رہی ہے، بارش ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی پودا اگاتے ہیں، کوئی آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کوئی فصل اگاتے ہیں، تو وہ ٹائملی جو ہے وہ گرو ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ٹائم ٹو ٹائم چل رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح پلان کیا ہوا ہے، اس طرح چیزوں کو مینج کیا ہوا ہے کہ ہر چیز ایک سیکوینس میں چل رہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو بنانے کے لیے، چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو پلاننگ سے بنایا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ انسانوں کے لیے پلاننگ کتنی ضروری ہے اور
کتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ تھا پہلے کویشچن کا آنسر. اب چلتے ہیں دوسرے کویشچن کی طرف. السلام علیکم، میرا نام محمد ربیع احمد ہے، میں ڈائریکشن اسکول امیر حمزہ کیمپس میں پڑھتا ہوں. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کسی چیز کی پلاننگ کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت اچھا کویشچن ہے کہ ہمیں پلاننگ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب پلاننگ کر رہے ہو تو آپ لکھ لیں چیزوں کو، جن جن چیزوں کی آپ پلاننگ کر رہے ہیں. ڈیلی روٹین کی آپ فار ایگزامپل پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی جب ڈیلی روٹین کی پلاننگ کر رہے ہیں تو جو جو چیز آپ کے پلان میں ہیں ان کو آپ لازمی طور پہ لکھ لیں. ایک پین لیں، پیپر لیں اور آپ کیا کریں، ان کو ٹائم نکال کر ان کو لکھ لیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ نے لکھ لیا تو آپ کے پاس پوری لسٹ سامنے آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں، اور تو جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ان کو آپ پرائرٹی دیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ فرسٹ نمبر پہ لے آئیں. اچھا، پھر جب آپ کے سامنے پوری لسٹ ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو آج مینیج نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دن میں آپ کے پاس 24 آورز ہیں اور کام زیادہ ہیں. تو دیکھیں کہ کون سا کام ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کون سا کام امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس کو آپ کیا کریں، اس کو آپ مائنس کر دیں کہ یہ کام آج نہیں ہو سکتا، اسے آپ پھر نیکسٹ ڈے کے لیے یا پھر نیکسٹ ویک کے لیے پلان کر لیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی، آپ نے لکھ لینا ہے. سیکنڈ چیز کیا ہوئی، جو اہم ہو امپورٹنٹ ہو اس کو پرائرٹی دینی ہے. تھرڈ کیا ہوا، جو امپورٹنٹ نہیں ہے، جو مینیج نہیں ہو سکتا، اسے آپ نے کیا کر دینا ہے، آج کی ڈیلی روٹین کے لیے اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ نے اس کو مائنس کر دینا. یہ ہوئی 3 چیزیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو کام کرنے ہیں اس کے لیے آپ نے ٹائمنگس کو سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا کام کس ٹائم پہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے اسکول کا ہوم ورک کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ وہ ایسے ٹائم پہ کریں گے کہ جس میں آپ فریش ہوں. تو آپ ٹائمنگز نوٹ کر لیں کہ مجھے یہ کام اس ٹائم پہ کرنا ہے. اسی طرح فار ایگزامپل آپ کو مارکیٹ جانا ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے ٹائم میں مارکیٹ جائیں کہ مارکیٹ اوپن ہو، تو اس کی ٹائمنگ آپ نوٹ کر لیں. تو اس طرح آپ جو ہے وہ ہر چیز کی ٹائم بھی نوٹ کر لیں کہ کس کام کے لیے کون سی ٹائمنگز میرے لیے بہتر ہیں، کون سی ٹائم مجھے سیٹ کریں گی. یہ ہو گئی چوتھی بات. پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ جب آپ پلاننگ کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی غور کرتے رہیں کہ مجھے جو کام کرنے ہیں اس میں مجھے کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، کیا کیا چیلنجز مجھے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پلان ABC کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اسٹڈیز کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے لیے ٹائم سلیکٹ کیا کہ میں شام کو 5 بجے پڑھائی کروں گا، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لائٹ بھی چلے جاتی ہے. تو آپ کو ایک یہ چیلنج ہے، تو آپ نے اپنا ایک پلان B ریڈی کرنا ہے کہ اگر 5 بجے فار ایگزامپل لائٹ چلے جاتی ہے تو پھر مجھے اپنا کام کب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ نے کمپیوٹر پہ گیم کھیلنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے پلاننگ کی ہے کہ مجھے کمپیوٹر پہ گیم رات کو 8 بجے کھیلنا ہے اپنی پڑھائی سے فری ہو کے. لیکن اگر رات کو 8 بجے لائٹ چلے جاتی ہے فار ایگزامپل، تو اس کو بھی آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اپنے لیے پلان B ریڈی کرنا ہے کہ اگر لائٹ چلے گئی تو ٹھیک ہے آج میں کمپیوٹر پہ گیم نہیں کھیلوں گا، آج آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں. صحیح ہے، تو اس طرح آپ کے پاس پلان A پلان B کر کے آپ کے پاس چیزیں ریڈی ہونی چاہیے. تو یہ 5ویں بات تھی. اور چھٹی سب سے اہم بات یہ کہ آپ جب اپنا پورا پلان بنا لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے پلاننگ کی ہے میں اس کو پورا کر سکوں، اور یہ میں پلاننگ کو اچھے انداز سے کر سکوں. اور یہ جو جتنے بھی کام ہیں اس پلاننگ کرتے ہوئے آپ نے اپنی عبادات کو نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، یہ بھی آپ کی پلاننگ میں چیز شامل ہونی چاہیے. اچھا، اب ایک بات آپ بولیں گے کہ یار ہم پینسل لے کے بیٹھے ہیں، بک لے کے بیٹھے ہیں اور ہم لکھیں اور پلاننگ کریں، اس میں تو ہمارا اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا. تو دیکھیں یہ بات کبھی نہیں سوچیے گا. آپ اگر پین لیتے ہیں، پینسل لیتے ہیں، کاپی لیتے ہیں اور اس پر پلاننگ کرتے ہیں اور آپ کو اس پر 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں یا بھلے آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن وہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس آدھے گھنٹے سے، اس 10-15 منٹ سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو نیکسٹ 24 آورز ہیں وہ پروڈکٹیو بن جائیں گے. آپ کے جو نیکسٹ 24 آورز ہیں وہ پلان ہو جائیں گے. آپ کے جو نیکسٹ 24 آورز ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے. تو 15 منٹ کی انویسٹمنٹ کر کے اپنے 24 آورز کو سیو کر لینا یہ عقل مندی ہے نا. تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یار 15 منٹ لگائیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا، تو اگر وہ آپ نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کے 24 آورز ڈسٹرب ہو جائیں گے، نیکسٹ 24 آورز آپ کے ڈسٹرب ہوں گے. تو اس کو آپ نے خیال میں رکھنا ہے
اور کوشش کریں کہ صبح یا پھر رات کو سونے سے پہلے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کر لیں، یا صبح فوراً اٹھتے ہی آپ اپنے پورے دن کی پلاننگ کر لیں۔ السلام علیکم، میرا نام مظفر ہے، میں ڈائریکشن اسکول امیر حمزہ کیمپس میں پڑھتا ہوں۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کیسے مینیج کریں۔ جی، آج کا جو ہمارا تھرڈ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو کیسے مینیج کریں، کام کو کیسے مینیج کریں، ٹائم کو کیسے مینیج کریں، ڈیلی روٹین کو کیسے مینیج کریں۔ تو دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گول سیٹ کیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ اپنا ٹائم مینیج کرنا چاہتے ہیں، اپنی چیزوں کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاموں کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گول سیٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے، لائک آپ کے ڈیلی گولز بھی ہو سکتے ہیں، ویکلی گولز بھی ہو سکتے ہیں، منتھلی گولز بھی ہو سکتے ہیں، اور ایئرلی گولز بھی ہو سکتے ہیں، اور 5 ایئرس کا بھی پلان ہو سکتا ہے کہ 5 سال کا میرا یہ گول ہے یا 10 سال کا یہ گول ہے۔ تو آپ نے اپنی کاموں کو مینیج کرنے کے لیے، اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے پہلے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں کہ مجھے آخر کرنا کیا ہے۔ جب آپ کے گول سیٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ٹائم خود بخود مینیج ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کے گول سیٹ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ میرا گول ہے اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے مجھے اتنا ٹائم دینا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اتنا ٹائم روزانہ اپنے اس گول کو دیں گے، تو آپ کا کیا ہوگا، ٹائم مینیج ہو گیا۔ اگر آپ صبح اٹھ کے یہ سوچیں گے کہ یار مجھے ٹائم مینیج کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، چیزیں پلان میں نہیں ہوں گی، تو آپ کا ٹائم کبھی بھی مینیج نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر آپ ٹائم واقعی مینیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے کاموں کو پلان کریں اور اپنے گول سیٹ کریں کہ ویکلی بیسس پہ مجھے یہ کام کر لینے ہیں، منتھلی بیسس پہ مجھے یہ کام کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل نیکسٹ منتھ آپ کے فائنل ایگزامز ہیں یا نیکسٹ منتھ آپ کے ایگزامز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کا جو نیکسٹ منتھ کا گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے، اس کی پریپریشن آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ اب آپ کا یہ گول بن گیا 1 مہینے کا گول، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کا ایک گول بن گیا تو آپ کا ٹائم خود بخود مینیج ہو گیا، کیونکہ آپ کے 5 سبجیکٹس ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھے ڈیلی ہر سبجیکٹ پہ ہاف این آور دینا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ڈیلی کے آپ کے 2.5 گھنٹے 2 hours and 30 minutes مینیج ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا گول سیٹ تھا۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ اپنے گول سیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے یہ سوچا کہ اس سال میرے میتھس میں نمبر کم آئے تھے، لاسٹ ایئر میرے میتھس میں نمبر کم آئے تھے، تو مجھے اب یہ جو سال ہے میرا، اس ایئر میں مجھے میتھس پہ فوکس کرنا ہے، یہ میرا گول ہے، ایئرلی گول، کہ نیکسٹ ایئر تک مجھے میتھس اپنی اچھی کرنی ہے۔ تو یہ آپ کا گول بن گیا۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ میں روزانہ میتھس کو 1 hour اسپیشل دوں گا، الگ سے دوں گا۔ تو دیکھیں آپ نے گول سیٹ کیا اپنا ایئرلی گول کہ مجھے میتھس کو اچھا کرنا ہے، تو آپ کا 1 گھنٹہ آپ نے اس پہ لگایا، تو آپ کا دیکھیں ڈیلی کا 1 گھنٹہ آپ کا مینیج ہو گیا۔ تو ٹائم اس طرح مینیج ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گولز بنا لیتے ہیں کہ پھر ٹائم کیا ہے، گول پہ آپ کا لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر گولز ہی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ میرا ٹائم مینیج ہو جائے، تو وہ پھر ٹائم کبھی مینیج نہیں ہو سکتا، کیونکہ کبھی آپ کچھ کر رہے ہوں گے، کبھی آپ کچھ کر رہے ہوں گے، کبھی جب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر ٹائم آپ کا خواہ میں ضائع ہو رہا ہوگا۔ تو کام کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، روٹین کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، ٹائم کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے گول سیٹ کیجیے۔ تو یہ تھی ٹائم مینجمنٹ پہ بات، اور اب ہم چلتے ہیں اس ویک کے لاسٹ کوسچن کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد طارق ہے، میں ڈائریکشن اسکول امیر حمزہ کیمپس میں پڑھتا ہوں۔ آج کا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی پلاننگ کیا کرتے تھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چیزوں کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے ایک سوال کے جواب میں آپ کو بتایا کہ جو پوری کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلاننگ سے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریبی ہیں، سب سے محبوب ہیں، تو آپ کی چیزوں میں پلاننگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری جو لائف تھی وہ کس قدر پلاننگ کے ساتھ تھی، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو فوراً سب لوگوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ 3 سالوں تک، جو اسٹارٹنگ کے جو 3 ایئرس تھے، آپ نے پلاننگ کے ساتھ بہت جو ہے وہ تھوڑے لوگوں کو دعوت دی، ٹھیک ہے؟ بہت کم لوگوں کو دعوت دی، جو آپ کے بہت کلوز تھے، صرف ان کو دعوت دی۔ پھر 3 ایئرس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سب کو نبی ہونے کی، اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا اور سب کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ پلاننگ تھی۔ پھر اسی طرح جب ہم
دیکھتے ہیں مدنی لائف کو، اسپیشلی مدنی لائف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے پورا ایک جو ہے وہ سیٹ اپ ایک پورا ڈال دیا مدینے میں، اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر ایک پوری اسٹیٹ قائم کی، تو اس کے پیچھے کیا تھی؟ وہ پوری ایک پلاننگ تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور ان کو آپس میں ان کا ریلیشن جو ہے اسٹرانگ کر دیا، تو یہ سب کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں پلاننگ تھی۔ پھر بہت سارے لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور مدینے کے آس پاس جو بہت سارے ٹرائبس تھے ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ معاہدے کیے، ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی، تو یہ سب کیا تھی؟ یہ سب پلاننگ تھی مدینے کی سوسائٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ خندق لڑی تو اس میں کیا ہوا؟ وہاں ایک پوری پلاننگ تھی۔ عرب کے بہت سارے لوگ، سارے کے سارے کفار، یہودی، مشرکین، وہ سب مدینے پہ اٹیک کرنے آ رہے تھے، تو وہاں نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح پلاننگ کی کہ مدینے کے باہر آپ نے کیا کیا؟ خندق کھود دی۔ تو وہ کیا تھی؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک پلاننگ تھی، اور اس سے وہ پھر اٹیک نہیں کر سکے۔ تو حضور علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں پلان نظر آئیں گی کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے نبی ہونے کے بارے میں لوگوں کو بتایا، پلاننگ کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف دعوت دی، پلاننگ کے ساتھ آپ نے پراپر پلاننگ کے ساتھ ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے بعد پراپر پلاننگ کے ساتھ آپ نے مدینے میں ایک جو ہے وہ اسٹیٹ بنائی، اور اس طرح آپ جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو پلاننگ ہر چیز میں نظر آئے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ تھی۔ تو اس ویک کا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس کے کویشچنس کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی اور کسی اور تھیم کے ساتھ، نئے کویشچنس کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔